اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال اینڈ ایگل فلائٹ یوٹیوب چینل کی جانب سے راشد محمود آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین محترم، آج 9 نومبر ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال شاعر مشرق مصور پاکستان کا یوم پیدائش۔ کھول آنکھ فلک دیکھ، زمیں دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف شاعر مشرق ہیں، نہ صرف مصور پاکستان ہیں، بلکہ آج بھی جب پاکستان کی قوم پریشان حال ہے اور ہر طرح سے پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے پاکستان کی قوم، کچھ وہ قوم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور کچھ ان کی وجہ سے جن پر ان کا سارا انحصار تھا، ان اپنے جیسے نمائندوں کی وجہ سے یا پھر کہہ لیں خود اپنی وجہ سے پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے پاکستان کی قوم۔ لیکن اس کے باوجود آج اگر امید کی کرن ان کو نظر آتی ہے تو وہ علامہ اقبال میں نظر آتی ہے۔ اور علامہ اقبال کون ہیں؟ جن کو امید کی کرن پاکستان کے نوجوانوں میں نظر آتی ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور یہ جو انٹر ڈیپینڈنس آف ہوپ ہے، جو میوچل ہوپ ہے، اس کے اندر جس شخصیت کا ہم آج ذکر کریں گے، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، علامہ صاحب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانان برصغیر پاک و ہند کے لیے خصوصی طور پر اور عالم اسلام کے لوگوں کے لیے عمومی طور پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں، علامہ صاحب کا اپنا شعر ہے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ اب علامہ اقبال ایک مفسر قرآن، ایک قرآن کے اندر، قرآن کے مطالعہ کے اندر مشغول مغروق انسان، ایسے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آنکھیں تر ہو جاتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی سکیم اس طریقے سے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور والد محترم کے بعد ان کے والد محترم یعنی کہ علامہ اقبال کے دادا جان نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو یہ ان کا اسلامی بیک گراؤنڈ ہے۔ اپنی شیخ محمد رفیق اپنی جوانی میں اور ان کے والد محترم نے بڑھاپے کے اندر، ان کے والد محترم شیخ نور محمد اور شیخ محمد رفیق ان کے دادا، اور محمد رفیق بڑھاپے میں اور شیخ نور محمد نے اپنی جوانی میں اسلام قبول کیا۔ اسلام کی تعلیمات سے متاثر شیخ نور محمد نے اپنے بیٹے کی علمی اور دینی تربیت کا اہتمام کیا اور شیخ سید میر حسن کے پاس تلمذ طے کرنے کے لیے ان کو بھیجا، تو جہاں سے ان کے اندر روایتی اسلام کا شغف بھی حاصل کیا انہوں نے ان سے، لیکن اسلام کو سمجھنے کا ایک دوسرا زاویہ مطالعہ قرآن اور اس کے اندر غور و فکر اور تدبر
تو یہ وہ غور و فکر تھا، یہ تدبر تھا جس سے مسلمان قوم رفتہ رفتہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ تو علامہ صاحب نے اس تدبر کو استعمال کرتے ہوئے شیخ سید میر حسن کے دیے گئے راہ عمل پر چلتے ہوئے تفکر کا سفر طے کیا، فلسفے میں آگے بڑھے، علم کے اندر آگے بڑھے، عربی زبان سیکھی، قرآن مجید کو سمجھا، اور انگریزوں کے وطن میں اعلیٰ تعلیم پی ایچ ڈی تک حاصل کرنے کے باوجود وہ فرنگی رنگ ان کے اندر کبھی پروان نہ چڑھ سکا، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اور یہ اقبال جو بچپن میں ایک اسلام سے یا بنیادی تعلیمات سے اس طریقے سے آشنا نہیں تھا، لیکن شوق بہر طور سید میر حسن نے ان کے اندر، ان کے دل میں ڈال دیا تھا، اور یہ شوق رفتہ رفتہ پروان چڑھتا گیا، یہاں تک کہ فرنگ کی تہذیب بھی ان کو اپنے دامِ فریب کے اندر نہ لے سکی۔ وہ جیسے جیسے عمر میں بڑھتے گئے، ویسے ویسے علم میں بڑھتے گئے، ویسے ویسے تفکر میں بڑھتے گئے، اور ویسے ویسے فکر میں بڑھتے گئے، اور انہوں نے مسلمان نوجوانوں کے لیے شاہین کا خواب دیکھا، شاہین کی صفات ان کو بتائیں کہ شاہین صفت بنو گے تو دنیا میں کامیاب ٹھہرو گے، اور اگر کرگس کے نقش قدم پہ چلے، کرگس کی راہ پہ چلے تو پھر برباد ہو جاؤ گے۔ تو شاہین کی صفات جو فکر کے چلنے والوں کے لیے بہت ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ اس نے کبھی آشیانہ نہیں بنایا، اپنا مکان نہیں بنایا، اس نے کبھی مرا ہوا شکار نہیں کھایا، خود شکار کرتا ہے اور کھاتا ہے، اور اگر شکار نہ ملے تو بھوکا رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو یہ وہ علامہ اقبال تھے جو یورپ میں رہنے کے باوجود یورپی تہذیب سے دور رہے، اور ان کے تمدن سے دوسروں کو، اپنے پڑھنے والوں کو دور کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ تو آج ہم اس ریشہ دوانی کے دور میں، اس دور میں جب ہماری معیشت گرتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم غیرت و حمیت کے جو اصول ہیں قومی سطح کے اوپر ٹھکراتے جا رہے ہیں، ہم قومی سطح کے اوپر بھی اور بحیثیت قوم بھی اقوام عالم کے اندر شرمندگی اور تضحیک کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں، اور مایوس نہ ہونے کی وجہ سب سے بڑی علامہ اقبال کی شخصیت۔ ان کو پڑھ کے لگتا ہے کہ قوموں کے اوپر اس طرح کے مصائب آنے، اس طرح کی مشکلات آنی شاید ان کی پرواز کے لیے، ان کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری تھی۔ اگر وہ ان جھنجھٹوں سے نبردآزما ہونے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ ان بلندیوں کو چھوئیں گے کہ وہ آج کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کی معاشی مشکلات کے، ان کی سماجی مشکلات کے، ان کو رد کر دیں گے، ایسے رد کریں گے کہ دوبارہ وہ ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو آخر میں علامہ صاحب کے 3-4 اشعار
پڑھ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ کے لیے درخواست یہ کروں گا کہ ان پہ غور کریں اور مایوسی کے جال سے نکلیں، دلدل سے نکلیں۔ انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہے، صرف مستقبل نہیں، آپ کا روشن مستقبل۔ اقوام عالم کے اندر آپ کا ڈنکا بجے گا انشاءاللہ۔ تو اشعار پیش خدمت ہیں۔ ہے یاد مجھے نکتۂ سلمان خوش آہنگ، کہ دنیا نہیں مردان خود آگاہ کے لیے تنگ۔ چیتے کا جگر چاہیے شاہین کا تجسس، جی سکتے ہیں روشنی و دانش افرنگ۔ کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، کہ بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ۔ تو ناظرین محترم، مستقبل پاکستان کا بہت پرعزم ہے، بہت روشن ہے، بہت ترقی یافتہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس دلدل سے نکلیں گے اور اس دلدل میں ڈالنے والے ذمہ داروں کو ہم پکڑیں گے، اور ایسا پکڑیں گے کہ وہ دوبارہ ہم سے نظر ملا کر بات نہیں کر پائیں گے۔ تو ایک بار پھر کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمیں دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ السلام علیکم۔